السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس آڈیو کو کمپلیٹلی سنیں، کیونکہ اس میں ہمارے ایک نو مسلم بھائی یوسف بھائی ہیں، جن سے فقیر کا ڈسکشن ہوا کچھ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو لے کر۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں اور ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں۔ اور اسپیشلی یہ آڈیو سننے کو میں اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو فنڈامنٹل نالج نہیں ہے عقیدے کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد ہو جائے گی اور وہ بھی بیسک چیزوں کو سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بھائی ایک منٹ۔ ہاں اچھا اسد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ اچھا سنو، میں کیا بول رہا ہوں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، میرا ایک دوست ہے بہت ہی عزیز ہے، ابھی ملاقات ہوئی ہے، تو لائن پہ ہو، تھوڑا آپ بات کریں گے جس کے لیے میں نے کل آپ سے جو یہ میسج منگوایا تھا؟ ہاں ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذرا بات کریں آپ۔ اس کا نام یوگیش ہے، یوگیش یوسف۔ اچھا یوگیش یوسف، ہیلو۔ ہاں بھائی۔ اچھا یہ اسد بھائی ہے، انشاءاللہ یہ پوری کوشش کرے گے بھائی، ہاں تو ایک دم فری ہو کے بات کرنا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنا دوست اپنا بھائی سمجھ کے بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں انشاءاللہ۔ جو بھی ہے میں ہوں لائن پہ، تم لوگ بات کرو۔ ہاں بھائی۔ ہاں اسد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی؟ ہاں یوسف۔ اچھا تو آپ کے نام میں یوگیش آپ نے ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے کیا پہلے سے؟ اس کو چینج نہیں کیا ہے؟ نہیں ایکچولی میں مطلب اسلام قبول کیا نا میں نے، اس کے لیے وہ جی ماشاء اللہ۔ ہاں نہیں مجھے وہ عمران بھائی نے کل بتایا، پہلے ہاں تو ہاں آپ کو مبارکباد ہے نا کہ آپ نے جو ہے نا ارے وہ اسلام قبول فرمایا۔ ایکچولی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے نا، کیونکہ دنیا میں ہے نا اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ ان کے در پہ آئے ہیں، تو یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے نا، بہت خاص ہاں بات وہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اسلام میں آؤں، صحیح بات ہے۔ تو وہ بہت وکٹری ہے میرے لیے بڑی۔ نہیں ماشاء اللہ تعالیٰ سے دیکھو، یہ جو ہے نا ابھی آپ کو جو یہ چیز ملی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی عام چیز تھوڑی ہے کہ بھائی چلو ہو گیا تو ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اس کی بہت قیمت بھی ہے، اس کی بہت قدر بھی ہے نا۔ اور چونکہ آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کو ملا ہے، تو جس کے پاس نہیں ہوتا ہے نا پھر اس کو جب ملتا ہے تو واقعی اس کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم آپ کو جو ہے نا وہ ہمیشہ حق پہ رکھے اور آپ کو بھی مطلب حق کے ساتھ دنیا سے لے کے جائے، اور جنت العالی میں آپ کو مطلب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن مجھے اتنا اچھا لگا نا جب میران بھائی نے بتایا نا آپ کے بارے میں، واقعی میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے بولا آپ تو یار اپنا بھائی ہو، تو ان کو سمجھانا، ان کو مطلب صحیح بات بتانا ہے نا، وہ اپنا فرض ہے۔ اور انہوں نے مطلب ذکر کیا اس چیز کا، جو آپ کا ڈاؤٹس، آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں، جو بھی آپ کی باتیں ہیں، تو انہوں نے مجھے بتائی ساری چیزیں، کیونکہ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا 10-12 سال پہلے ہے نا۔ میں خود ایک مطلب جس طرح سے کنفیوز اور ہے نا کشمکش میں تھا ان چیزوں میں کہ بھائی واقعی چیزیں کیا ہوتی ہیں، کیا ہے، ایسے ہے ویسے۔ لیکن ہمیشہ آپ ایک بات بالکل یاد رکھو ہے نا کہ ایک بڑی چیز اگر ملتی ہے نا تو اس کے ملنے کے بعد اس کی قدر ہونی چاہیے، اور خاص کر علم۔ اور علم وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک پراپر گائیڈنس اس کے لیے بہت ضروری ہے، ایک پراپر انسان کے پیچھے ہے نا۔ ابھی دیکھو اللہ کو جانتا تو کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ایک پراپر گائیڈ بنا کے ہے نا۔ تو پراپر گائیڈنس ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسروں کی اصلاح ہو سکے، ورنہ انسان بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے نا۔ ابھی تک قرآن شریف عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، اور جتنی کتابیں ہیں ہمارے دین میں سارے عربی میں ہیں، لیکن ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو ہم سمجھے کیسے اس کو؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کسی کو پکڑنا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ تو بس یہی میں نے کیا کہ میں نے اپنی لائف میں ایک ایسے بندے کو پکڑا جس نے مجھے واقعی یہ چیزوں کا علم دیا، سمجھایا، اور پھر مجھے اصل سمجھ میں آیا کہ ہاں واقعی یہ ایسی بات ہوتی ہے، ایسا ہی ایسا ہے۔ اور پھر میرے جتنے کنفیوژنس اور میرے ڈاؤٹس تھے نا وہ میں نے کلیئر کروائے، اور الحمدللہ تعالیٰ ابھی میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اب لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ بھائی ہاں آؤ پوچھو اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرو۔ کیونکہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ابھی اس کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس وہ فہم ہے، آپ کے پاس وہ عقل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو ابھی اس کو سنبھالے کیسے، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ بالکل مطلب آپ ٹینشن نہیں لو، مطلب ایک دم فری ہو کے مجھ سے جو آپ کو پوچھنا ہے پوچھو،
انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سیٹسفائڈ آنسر دوں گا، ہے نا. اور اس بات کا تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی جو خلاف قرآن شریف ہو یا حدیث کے کوئی خلاف ہوگی. ایٹ لیسٹ آپ تو بیسک تو جانتے ہوں گے نا، بیسک آپ کو نالج ہوگا ایٹ لیسٹ، تھوڑا موڑا ایسا کچھ موٹا موٹی آپ کو بات پتہ ہوگی. تو آپ کو مطلب یہ ڈیسیجن لینے مطلب آپ کو ایک بیسک انفارمیشن تو ہوگی نا دین کے بارے میں. ہاں بیسک انفارمیشن پتہ ہے نا. تو بس وہی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. میں آپ کو اسی کو پکڑ کے ہے نا، اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوگا تو اسی کو پکڑ کے میں آپ کو سمجھاؤں گا. اب دیکھو یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ میں ایک کال کے اندر آپ کو سارا کچھ بتا دوں، ہے نا، لیکن آپ میرے ٹچ میں رہے نا. آپ مجھے روز فون کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈاؤٹ کلیئر کرنا. ہر کوئی چیز اگر کوئی چیز آتی ہے آپ کے ساتھ کہ بھائی یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو آپ پوچھو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں سیٹسفائڈ آنسر دوں گا، ہے نا. اور اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ اپنی بات کو سمجھیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے نا. ہاں تو آپ انشاءاللہ آپ مجھے پوچھیے آپ کے کیا ڈاؤٹس ہیں. چونکہ مجھے کل عمران بھائی نے بتایا تھا کہ آپ کے مطلب درگاہ کو لے کے، ہے نا، نیاز کو لے کے، فاتحہ کو لے کے ڈاؤٹس ہیں. تو جو آنسر میں نے کل دیا تھا وہ ایک ٹپیکل آنسر تھا، ایک سمری تھی، وہ موٹا موٹی بات تھی بس، ہے نا. ابھی آپ کا اصل ڈاؤٹ کیا ہے آپ مجھے وہ پوچھیے، تو اس حساب سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جواب دوں گا، ہے نا. ہاں انشاءاللہ. دیکھو جیسے کہ مجھے جو کلیئر ہے نا، جیسے کہ دیکھو مطلب ہم سب مطلب جو بھی مومن بھائی ہے وہ اپنے ایک رب کو مانتے ہیں الحمدللہ. صحیح بات ہے. تو جیسے کہ آپ نے مطلب یہ جو بتایا ابھی، مطلب یہ سارے بہت سارے فرقے کے لوگ جاتے ہیں درگاہ میں مطلب، اور وہاں پہ فاتحہ پڑھتے یا مرنے کے بعد پڑھتے. تو ویسا کوئی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کیے نہیں. پلس جو تو میں یہی مطلب پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جو آیات بھیجی وہ مطلب سورہ یونس کی ہے، 62 آیت نمبر ہے. صحیح بات. تو اس میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہے ان کو کوئی غمگین یا کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ ایسا اس کا ترجمہ ہے. تو اس میں مطلب ایسا کچھ ذکر نہیں کیا کہ بے شک جو دین کے لیے جس نے جو بھی بندے پہلے تھے، مطلب جو اپنے ولی تھے، جو انبیاء تھے، صحابہ تھے، نبی تھے، انہوں نے جتنے دین کے لیے جو کیا، بے شک ان کے لیے اپنے دل میں عزت اور محبت ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپنا فرض ہے. لیکن اللہ نے ایسا حکم اس سے دیا نہیں کہ نا کہ مطلب بے شک آپ سلام بھیجو، کوئی مسئلہ نہیں. اب وہاں پہ جا کے ان سے دعا مانگے یا ان کے ذریعے مانگے تو وہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں. ابھی آج میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے بھائی سے کر رہا ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو میں ابھی اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں. وہ بات ہے کہ میں اتنا لائق نہیں ہوں کہ اللہ میرے آنسر دے. بے شک وہ تو بہت عزیز ہوں گے، بے شک اپنے نبی جیسے تھے. ویسے تو مطلب پوری دنیا میں کوئی مطلب فرام دا بگننگ ٹو اینڈ کوئی انسان ایسا مطلب دم پیور نہیں رہے گا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کی بات الگ ہے، صحابہ کی الگ بات ہے، انبیاء کی بات الگ ہے، اپنی بات الگ ہے. تو بات جو لوگ مطلب جہاں جاتے ہیں جو اس ٹائم پہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگ دی تھی کہ یہ اس کے لیے یہ کرنا، اس کے لیے یہ کرنا. ابھی جیسے کہ ابھی جو مطلب وہاں پہ قبر کے یہاں پہ جاتے ہیں تو قبر کا ذکر مطلب قبر پہ جانا کب مطلب یہ ہوا واجب، جب مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے تھے نا تو اس درمیان یہ مطلب ابھی میرے کو اتنا نالج نہیں ہے اس کا کہ اس وقت کیا ہوتا، کوئی جگہ پہ نا ان کو تبھی نا وہاں پہ آپ کو اس سے زیادہ علم رہے گا. تو وہاں پہ انہوں نے ان کی ماں کی قبر دیکھی نا، تبھی اللہ سے دعا کی کہ مجھے پرمیشن دے وہاں جانے کے لیے. تو تبھی وہاں پہ وہ گئے، انہوں نے وہاں پہ دعا کی. اس کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، جب پہلے اسٹارٹنگ میں بہت روئے تو روئے، تبھی وہ صحابہ بھی روئے، ان کو پتہ نہیں کیا ہوا. تو بعد میں انہوں نے کہا سب جا کے قبر میں جانا پرمیسیبل ہوا اپنے لیے. لیکن وہاں پہ جا کے لوگ دعا مانگتے، ان کے لیے دعا بے شک کرنا ضروری ہے کہ اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، ان کو صحیح جگہ عطا کرے، اوپر ان کے گناہ معاف کرے، ان کو سلام دے، بے شک وہ تو کرنا ضروری ہے. لیکن وہاں پہ جا کے ان سے دعا مانگنا یا خدا فاتحہ پڑھنا وہ بیدا ہو جاتی ہے نا. تو وہ میں اس سے بتا رہا تھا کہ ایسا ہے تو میں کیا مطلب اس میں تو نہیں کرتا، لیکن ایسا مطلب جاننا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا ہے مطلب ایگزیکٹ. اچھا چلو ماشاء اللہ، مطلب ایٹ لیسٹ آپ نے اپنا انسٹنس کلیئر کر دیا ہے نا. ہاں دیکھو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ نبی نے نہیں کیا ہے نا، یا کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کیا، حضور نے نہیں کیا، ہمارے کسی مومن بھائی نے نہیں کیا، مطلب جو معتبر شخصیات ہیں انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ میں دعوے سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ بات کہی ہے نا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے نہیں کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے حدیث پڑھی ہی نہیں. پہلی چیز ہے نا، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھتے نا
تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی واقعی یہ چیز بھی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم جو دین کو فالو کرتے ہیں کیا ہم صرف حدیث فالو کرتے ہیں یا قرآن فالو کرتے ہیں؟ اس کے بیانڈ ہم کچھ فالو نہیں کرتے؟ نہیں دیکھو قرآن تو فالو کرنا نہیں وہ تو کرنا ضروری قرآن ہے شریف اور ہو گئی، حدیث ٹھیک جو ہے، قرآن شریف ہو گیا، حدیث ہو گئی، لیکن ہمارے لیے فی الحال ہمارے لیے قرآن شریف ہمارے فہم کے باہر ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہے نا. دیکھو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن شریف کی تفسیر کو لکھنا شروع کروں، مطلب سورہ فاتحہ میں اگر میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کی ب کی تفسیر کروں نا، صرف بسم اللہ کے با کی تفسیر کروں تو میں 70 اونٹوں کو بھر دوں گا لکھ کر. اب دیکھو آپ بسم اللہ کی با کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی جو اس کو جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو کمپلیٹ جو انفارمیشن اس میں ہے، جو کچھ بھی ہے. تو صدر علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اس سورہ با کی تفسیر، صرف با کی تفسیر اگر میں کرنے جاؤں تو 70 اونٹوں کو بھر دوں گا. پتہ یہ چلا کہ قرآن شریف میں اگر کوئی ایک آیت آتی ہے تو جو اس کا ظاہری مطلب ہوتا ہے وہی خدا کی مراد ہے، ضروری نہیں ہے، ناٹ نیسری کہ اللہ تعالیٰ. تو جو قرآن شریف میں مطلب اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ تم کو پیش کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مکمل سمجھ جاؤ، ہے نا. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کو بھیجی ہے نا وہ صرف ایک آیت ہے، اس کے آگے اور پیچھے کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ بھی آپ کو جاننا پڑے گا کہ میں نے وہ کیوں بھیجا اور پھر وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب حدیث بھی ہمارے پلے پڑنے والی چیز تو ہے نہیں کہ بھائی چلو پڑھ لیا تو ہو گیا، اس کے بھی بہت رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم تفسیر کو فالو کرتے ہیں، ہے نا. اب تفسیر تو کسی نبی نے لکھی نہیں ہے، تفسیر تو صحابی نے لکھی نہیں ہے نا. تو ہم سوری ڈسٹرب کرنے بیچ میں آپ کو. میں کیا بول رہا ہوں ان شارٹ، مطلب اگر تفسیر کیا ہے وہ بھی آپ اگر وہ لینگویج میں بھی بتائے گی، مطلب جتنا ایزی لینگویج میں بتا سکتے ہیں نا. اچھا آپ کو پتا ہے؟ نہیں بتاؤ میں سمجھوں گا انشاءاللہ. نہیں تفسیر مطلب دیکھو تفسیر مطلب ایکسپلینیشن. جو تفسیر ہوتی ہے نا، تفسیر مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی کوئی آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پورا خلاصہ، مطلب اس کا اصل مطلب کیا ہے. ہاں صرف میننگ نہیں، اس کا پورا خلاصہ، وہ کب نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا حکم کیا ہے. اگر قرآن شریف میں اتنا تو ایکسپلینیشن ہے نہیں تو پھر وہ کرے گا کون، وہ ہم کو سمجھے گا کیسے. تو اس کے لیے تفسیر اس کو بولتے ہیں وچ از ایکسپلینیشن آف قرآن شریف، کہ جو ایکسپلین کرتا ہے قرآن شریف کی ہر آیت کریمہ کو، تو اس کو تفسیر بولتے ہیں. تو تفسیر نبی نے لکھی نہیں، تفسیر کسی صحابی نے لکھی نہیں، ہے نا. لیکن تفسیر ان کے بعد جو ائمہ آئے، امام آئے، جو بڑے بڑے علماء کرام آئے نا، انہوں نے قرآن کو اپنے فہم سے سمجھا، استادوں نے سمجھا، کیونکہ نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعی کو سکھایا، تابعی نے تابعی کو سکھایا. ایسے علم سیکھتے سیکھتے آگے بڑھا اور پھر جو ہے وہ تفسیر کو لکھا گیا، ہے نا. ٹھیک اسی طرح سے حدیثیں بھی ایسی ہیں نا، جو حدیثیں ہمارے پلے پڑنے والی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی حدیثیں کی بھی کچھ ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں جس کو شرح بولتے ہیں. شرح یعنی کہ حدیثوں کی بھی شرح ہوتی ہے جس میں ہم تشریح کرتے ہیں نا. تشریح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شعر لکھا میں نے اس کی تشریح کر دی. تو شرح ہوتی ہے جس میں حدیث کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا حکم کیا ہے ہمارے فقہ میں. حضور نے یہ بات تو کہی دی ہے لیکن اب اس کا اصول کیا ہے، اب یہ کب لاگو ہوگی، کب ہوگا، کیا ہوگا، وہ سارا ایکسپلینیشن جو ہوتا ہے اس کو شرح بولتے ہیں. وہ بھی کسی صحابی نے کیا نہیں، وہ بھی نبی نے کیا نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ اصول بنا لو کہ جو کام نبی نے کیا یا صحابہ نے کیا وہی کیا جائے تو پھر تفسیر لکھنا سرے سے غلط ثابت ہو جائے گا نا. پھر جو ہم لوگ حدیث کی شرح کرتے ہیں وہ بھی تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو نبی نے صحابی نے کسی نے بھی نہیں کیا. پھر ہم لوگ کیوں کرتے ہیں اس کو، ہے نا. نہیں لیکن انہوں نے تو مطلب واقعی طور پہ بتایا بھی ہے نا کہ کیا انسان کو کیسے رہنا چاہیے، جیسے جو دین کا بتایا کہ کیا چیز کون سی چیز کیا پہ کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں، ہے نا. تو آپ یہ سمجھیں پہلی بات کہ ہم لوگ صرف قرآن و حدیث تک محدود نہیں ہیں، ہم لوگ تفسیر کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا فقہ کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگ شرح کو فالو کرتے ہیں، تب جا کے بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ بھئی یہ نبی نے نہیں کیا یا صحابی نے نہیں کیا، تو واقعی ان لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. دیکھو میں نے تم کو کل میسج میں یہ بات بتائی تھی، ہمارے شریعت میں ایک اصول ہے نا، عربی میں اس کو بولتا ہوں، میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن میں اردو میں کر دیتا ہوں. عربی میں یہ الاصل فی الاشیاء والاباحہ، یہ جو روایت ہے نا، یہ جو اصول ہے ہمارے متعدد کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے ہر چیز جائز ہے. سمجھ آئی بات میری؟ سرے سے ایوری تھنگ از رائٹ، ایوری تھنگ از رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز جس سے منع کیا گیا وہ جائز نہیں ہوگا.
समझ रहे बात? जो चीज मना किया गया है वो सिर्फ वो जायज चीज, है। हाँ देखो हर चीज जायज है मगर वो जिससे मना किया गया। अभी देखो कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है हुवल्लाहुल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, है ना, यानी कि अल्लाह वो है जिसने जमीन की तमाम चीजें महज तुम्हारे लिए पैदा की। बराबर? बराबर। अब मुझे बताओ सूअर खाना जायज है? नहीं 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 जायज है, लेकिन कुरान ये कहता है कि हर चीज आ गई उसमें। मा फिल अर्दि जमीआ, जमीआ का मतलब एवरीथिंग कम्स अंडर द थिंग कि आप उसको उसमें भी इस्तेमाल कर उन्होंने सकते हो। हाँ हाँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो कुरान ने ये बता दिया कि हर चीज तुम्हारे लिए पैदा की गई, लेकिन सूअर को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके हराम होने की दलील हमारे पास है। कुरान ने खुद कहा कि सूअर खाना जायज नहीं है। पता ये चला कि हर वो चीज जायज है मगर वो जिससे मना किया गया, है ना। तो देखो दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर चीज के। अगर तुम जायज कहते हो तो उसको दलील देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चीज जायज है। उसूल हमारा ये कहता है कि हर चीज जायज है। लेकिन जब तुम किसी चीज को नाजायज कहते हो ना, तब उसके लिए दलील को देना जरूरी है कि भाई अब ये बता कि अगर ये नाजायज है तो क्यों नाजायज है। समझे आप? देखो जब भी हम लोग खाने का जिक्र करते हैं अल्लाह फरमाता है कि तुम पाक चीजें खाओ। कुरान शरीफ में मुतादिद जगह पे आया है क्या ये लोगों तुम पाक चीजों को खाओ, लेकिन उसमें हर चीज का नाम नहीं लिया गया क्योंकि दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड, मुतलकन है वो कि भाई तुम खा लो जो भी पाक है। लेकिन जब नापाक चीज का जिक्र आया तो कुरान ने नाम ले लेकर उसको हराम बताया। शराब है, मुर्दार खून है ना, वो सभी है जिसका जो है वो आप बिना जो है वो नाम लेकर अल्लाह के ज़बह करते हो वो है। यानी कि जब बात हराम की है तो अल्लाह ने नाम ले लेकर कहा कि ये जायज़ नहीं है, लेकिन जब बात हलाल की है तो अल्लाह ने मुतलकन नहीं कहा कि हलाल है खा लो। तो ये पता चला कि जब कोई चीज़ जायज़ होती है ना तो उसके लिए एग्जैक्ट रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को नाजायज़ कहते हो तो भी आप पे ज़रूरी है कि आप उसके नाजायज़ होने को प्रूव करो। ये उसूल है हमारे शरीयत का, ठीक है। तो अभी आपके जितने भी डाउट्स हैं अब आप उनको इस कैटेगरी में रखो कि भाई अगर मैं ये कहता हूं कि अगर नबी से मांगना जायज़ नहीं है, ठीक है, किसी ने कहा कि जायज़ नहीं है, अब उसको इस बात का रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई जायज़ नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। देखो नबी से मांगना जायज कैसे होगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि नहीं मैं भी वसल्लम आपको हदीस आगे पेश करूंगा, नहीं मैं आपको हदीस पेश करूंगा जिसमें नबी से मांगा भी गया है। हाँ देखो मैं आपको डायरेक्टली पंच नहीं तो करता। हम ऐसे हो रहा है कि देखो मांगना तो सिर्फ अपने रब अल्लाह से ही हर एक चीज जो भी है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगते चाहे वो नबी भी हो। हाँ तो मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, जो भी दावा करता है ना इस बात का, जो बंदा भी आपको ये समझाता है कि भाई जायज नहीं है, तो मेरा सवाल उससे ये है उस XYZ पर्सन से कि भाई जायज नहीं है तो क्यों नहीं है ना। ये एक सवाल आता है बीच में कि जब जायज नहीं है तो क्यों नहीं है। वो इंसान है, क्योंकि वो हाँ तो इंसान है। देखो ये देखो एक चीज हम लोग बात कर रहे हैं दीन की, है ना, ठीक है। तो अभी अगर आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि मैं कुरान से आपको समझाऊं कि जायज है कि नहीं जायज है, ठीक है, तो अभी जो सामने वाला इंसान दावा कर रहा है कि नबी से नहीं मांगना चाहिए, तो उसके लिए भी जरूरी है कि ही शुड गिव द रेफरेंस अंडर कुरान एंड हदीस, कि वो कुरान और हदीस से समझा रहे कि भाई हाँ जायज नहीं है। अब अगर इफ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कुरान से जवाब दूं, देन योर रिस्पांसिबिलिटी इज टू गिव द आंसर इन द रेफरेंस ऑफ कुरान हदीस। हाँ ठीक है। तो अब मेरा यही सवाल उससे है जो ये दावा करता है। आप मत जवाब दो मुझे, आपसे मैं उम्मीद नहीं करता क्योंकि मुझे आपको समझाना है बस, है ना। कोई भी कोशिश करूंगा। नहीं इंशाल्लाह आप डेफिनेटली कीजिए, आप मेरे टच में रहिए, आप मुझसे बात कीजिए, या अगर आपको लगता है कोई ऐसा बंदा है जो आपको डेविएट कर रहा है आप उससे मेरी बात करवा दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको समझाना मेरा मकसद ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं कुरान और हदीस से आपको साबित करूं कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज है, तो अब जब जो इनकार कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी ये है कि वो कुरान हदीस से साबित करे कि मांगना जायज नहीं है। सही है ना, ये तो एकदम लॉजिकल बात होगी, ठीक है। नहीं बेशक ये लॉजिकल है, बट ये जो बात है ना वो मतलब थोड़ा जैसा अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना जायज मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो नहीं वो देखो ना मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के अलावा तो कोई है नहीं, तो किसी और से कैसे मांग सकते? जाहिर सी बात है अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि उसने नहीं पैदा किया, जितने नबी थे उतने सहाबा थे, औलिया थे, एवरीथिंग जो भी उनको मिला था अल्लाह के रहमत से मिला था, तो उससे मांगने के अलावा किसी और से मांगना देखो पहली बात आपको तो मैं एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहली चीज एकदम आपको बेसिक रूल थंब रूल बताता हूँ कि कोई भी मखलूक है ना, कोई भी मुसलमान किसी से जब कुछ मांगता है तो मांगता अल्लाह से ही है। कोई भी इंसान अगर ये बोलेगा कि मैंने नबी से मांगा, नबी को खुदा समझ के,
یا میں نے نبی سے اس لیے مانگا کہ وہ عطا کرتے ہیں اپنی ذات سے، تو ڈیفینیٹلی یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے نبی سے مانگا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے اور نبی ہمیں عطا فرماتے ہیں، تو شرک تو نہیں ہوا نا؟ شرک کب ہوگا؟ جب ہم لوگ اللہ کی ذات میں کسی کو وایا شریک وایا کریں۔ ہو گیا نا۔ نہیں، اب دیکھو یہ وایا وایا کی بات ہی نہیں۔ دیکھو مجھے بتاؤ، کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ تمہاری روح کو تم سے کھینچ لے؟ نہیں، بے شک اللہ تو ہر اللہ چیز قادر ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، اے لوگوں تم کہو کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہاری روح کو قبض کر لے گا، ہے نا؟ لیکن اپنی نسبت کرے کہ قرآن نے کہا کہ اے نبی جا کے فرما دو قل یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے۔ موت دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ پھر یہاں ایسا کیوں کہا کہ فرشتہ تم کو موت دیتا ہے؟ جو اسرائیل جو فرشتہ ہے نا، وہ اللہ نے ہر مخلوقات کو نا کچھ سوچ کے بنا ہے، تو الحمدللہ وہ بہتر اللہ جانتا ہے جس نے فرشتے بنائے۔ تو جیسے مطلب ان کے کیا وہ ان کا وہ مجھے پتا نہیں، لیکن ان کے حساب سے اللہ کے حساب سے انہوں نے جو فرشتے بنائے، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام جو جان لیتے، تو وہ سارا ہے واقعہ اس میں حدیث میں، لیکن وہ الگ ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی دیتے، اللہ نے جو چاہتے تبھی۔ اصول یہی تو ہے، اصول یہی تو ہے، اگر اللہ نہیں چاہے نا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں بے شک، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے عطا کرنے کا۔ اگر اللہ اختیار دے کسی کو، چلو ایک بات مان لو میری، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دے دے تو کیا وہ عطا نہیں کر سکتا؟ نہیں وہ ایسا نہیں، اگر اللہ کسی کو اختیار دے تو بے شک ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا حکم بھی دے گا نا۔ لیکن وہ اپنے میں کسی اور کو شریک کیوں کرے گا؟ غلط کیوں کرے گا؟ حکم دیا نہیں دیا یہ دوسری بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو اگر اللہ نے کسی کو عطا کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ یہ جس کو میں نے حکم دیا وہ شرک تو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر شرک ہوتا تو اللہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ کسی کو حکم دے دے کہ بھئی تو اپنے بندے کو، تو میرے امتیوں کو عطا کر دے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ اب اس صورت میں کیا پاسبل نہیں ہے کہ جو جس سے ہم لوگ مانگ رہے ہیں، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے یا جس کو عطا کرنے کی طاقت دی ہے، تو ہم کو عطا کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا حکم اللہ نے دیا کہا؟ وہ تو میں دکھاؤں گا، اللہ اس کا ٹینشن تو مت لو۔ دیکھو بھائی اس کا ٹینشن بالکل مت لو، میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاؤں گا، دیٹ از مائی ریسپانسبلٹی۔ لیکن میرا جو تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ مجھے آپ کو ایک اصول سمجھانا ہے، ورنہ آپ کو نا میں ایک ڈزن ایسے حدیثیں بتا سکتا ہوں جس میں یہ ہے اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن میرا ٹاسک آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بیسک رول سمجھاؤں کہ اصل میں اصول کیا بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ کسی نبی سے یا کسی ولی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو میں نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرے کہ نہیں مانگنا چاہیے۔ دیٹ از دا فرسٹ کویسچن، آپ اس پہ ریسرچ کرو۔ آپ مجھے ایک یو کین گیو می اے سنگل ریفرنس دیٹ کین پروو کہ ہم لوگ اللہ اس کے نبی سے نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، اگر اللہ سے ہی مانگنا چاہیے تو ہمارے الاتقان فی علوم القرآن ہے نا، امام سیوطی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کے حوالے سے، قرآن کی میننگ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، اگر کسی کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تسمہ مطلب وہ چمڑا ہوتا ہے نا اوپر کا جو بکل ہوتا ہے، وہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے ہی مانگے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب مجھے بات بتائیے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ مطلب وہ تو میں خود سے سلا لوں گا۔ نہیں ظاہر سی بات ہے، آپ کو اگر نہیں آتا تو کیا کرو گے آپ؟ ایسا بندہ ہے جس کو نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے مانگے گا؟ کیا وہ ایسے بیٹھ کے بولے اللہ اس کو ٹھیک کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی ایسے؟ نہیں وہ ایک یقین ہے اپنے رب کو، ٹرو بلیور کا، اللہ سے ہر تو یہی تو بتانا مقصد ہے، وہی چیز تو بتانا ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ سے مانگو تو یہی ہے کہ جب بھی مانگو تو یقین اللہ کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اب آپ خود جس یو آر گیونگ می دی آنسر، آپ خود مجھے بتا رہے ہو کہ جب میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو میں چمار کے پاس تو گیا، لیکن میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے چمار کو کہ بھائی وہ بنا سکتا ہے، اللہ نے اس کو وہ علم عطا فرمایا اور پھر اس نے میری مدد کی کہ نہیں کی؟ بس یہی ایگزامپل آپ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اگر دیا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اب اگر میں اپنے نبی سے کسی چیز کو مانگتا ہوں، ہے نا،
تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ نے ان کو عطا کیا اور اب ان کی عطا سے میں نبی سے مانگتا ہوں، اس کی عطا سے میں نبی سے مانگتا ہوں. تو یہ قطعاً شرک نہیں ہوا، کیونکہ اصول تو ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. لیکن دس از ناٹ لاجیکل کہ میں اللہ سے مانگتے بیٹھ جاؤں، مصلی پہ بیٹھ جاؤں، دعا کرتا رہوں مولا عطا فرما مولا عطا فرما. ہوگا نہیں نا، وہ اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہے نا. دعا تو بے شک قبول ہوتی ہے، اپنے اعمال پہ رہتے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد میں آج کا نہیں دیکھو، آج ایک سائنٹیفک بات پوچھ رہا ہوں آپ کو، میں نا ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر آپ بیمار ہو جائیں کل کو، ٹھیک ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس، اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نہ کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرو گے. خود قرآن نے کہا کہ قرآن شفا ہے نا. قرآن شریف جو ہے وہ مریضوں کے لیے شفا ہے. اب آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھو تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، کہ اس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ ایسا کوئی اللہ کا ولی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس اللہ پہ یقین ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، کیونکہ وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس سے مدد مانگی. وہ شرک نہیں تھے، اس ٹائم بھی حکیم تھے. اللہ نے جیسے ہر بیماری بنائی ہے اس کے لیے کیور کرنے کے لیے بھی بنائی ہے سولوشن. ہاں، میں آپ کو سولوشن دیکھو، اگر میں چاہوں نا ابھی تو آپ کو ایک حدیث ایسی سنا دوں گا نا کہ اس سے آپ کا ڈاؤٹ ایک دم کلیئر ہو جائے گا، ایک دم کلیئر ہو جائے گا کہ صحابی رسول نے حضور کے مزار پہ جا کے نبی سے مانگا ہے. ٹھیک ہے، صحابی رسول نے نبی علیہ السلام کی مزار پہ جا کے حضور سے بارش کے لیے دعا طلب کی ہے. یہ میرے پاس حدیث موجود ہے اور پوری سند صحیح ہے. اس کی حدیث ایک آتھینٹک ہے کمپلیٹلی. نو ون کین ڈینائی دس حدیث. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کیوں نہیں جانتے، اپنے کو نہیں معلوم، لیکن یہ حدیث موجود ہے. لیکن میں آپ کو ڈائریکٹلی وہ حدیث پہ نہیں لا رہا ہوں، میں آپ کو ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں، ہے نا. میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، جب ہمارا اصول یہ کہتا ہے کہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو. لیکن اگر میں اس سچویشن میں اگر چمار کے پاس جاتا ہوں تو میرا چمار کے پاس جانا اس نیت سے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ذات سے کرے گا، نہیں، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو عطا کیا اور اب وہ اپنی سکلز کو یوز کر کے اللہ کی عطا سے مجھ کو میری مدد کرے گا، ہے نا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے نبی سے، ہے نا، ایسے مانگتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، تو کیا شرک ہوگا؟ لیٹ می کلیئر دس پوائنٹ فرسٹ آف آل. ہم لوگ پہلے اس پوائنٹ کو کلیئر کرتے ہیں. کیا شرک ہوگا؟ نہیں، اگر میں میرے نبی سے مانگتا ہوں اور اللہ ان کے ذریعے سے مجھے دیتے تو وہ ویسے کہا نا آپ نے. ہاں. نہیں تو وہ مطلب ویسے نبی سے مانگنے کی بات ہی نہیں ہے نا. نہیں، دیکھو اللہ سے مانگو گے ڈائریکٹ تو اللہ دے دیں گے. نہیں، سنو میری بات، ہے نا. دیکھو اللہ دے دے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی منع ہی نہیں کیا کہ اللہ سے مت مانگو. بات یہ چل رہی ہے کہ اگر میں نبی سے مانگوں، ہے نا، اللہ کا بندہ سمجھ کے، اور میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے ہم کو عطا کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی سے مانگنا شرکی ہو گیا نا بھائی. کیوں؟ لیکن اگر وہ عطا کرتے، اگر دیکھو ابھی عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی پہلے وہ بھی مطلب نبی تھے، لیکن ابھی آج لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، ان سے مانگتے. ہاں، تو مانگنا خدا بنانا ہوتا ہے. نہیں، مانگنے کا حق مطلب دینے کا حق صرف اللہ ہی ہے. ہاں، تو اور وہی دینے والا ہے. اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. ابھی دیکھو، اگر آپ یہ رول بناتے ہو کہ اللہ کا مانگنے کا حق صرف اللہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دینے کا حق صرف اللہ کا ہوتا ہے، مطلب دینے کا حق صرف اللہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی آج آپ لاجیکلی بتاؤ، آپ دنیا میں آپ کس سے مدد دینا ہوگے آج؟ نہیں، وہ تو دیکھو آپ کو میں نے بگننگ میں کیا آپ کو نہیں گھٹیا انسان ہے. ابھی کے جو بھی انسان ہے سب گھٹیا، اتنے اوقات نہیں ہے اپنی کہ اللہ اپنی مدد. اگر لاجیکل ایگزامپل تو وہی تو بتا رہا ہوں، ذریعہ ہی تو ہے وہ ذریعہ. ہاں، ذریعہ. ہاں، لیکن ذریعہ وہ دنیاوی چیز کی ذریعہ ہے. اپن جو دعا مانگتے ہیں اللہ کی دنیا ہی ہو یا آخری ہے، تو اچھا دعا کا مطلب ایگری کرنے والا وہ ہے. ہاں بس. اب دعا کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا جو مطلب اللہ سے مانگتے نہیں، صرف یہ مطلب نہیں ہوتا دعا کا. دعا کے بہت سی میننگس ہیں. ہاں، بہت سی میننگس ہیں دعا کے. قرآن شریف میں کئی جگہ پر جو ہے نا وہ لفظ دعا کا مطلب کہیں پہ فریاد کرنا آیا ہے، کہیں پکارنا آیا ہے، کہیں بلانا آیا ہے، کہیں اللہ سے دعا کرنا آیا ہے. ایک عبادت ہے دعا، مطلب دعا بھی نہیں، جو دیکھو جو دعا مخ العبادہ ہے نا، آپ جو بول رہے ہو، تو یہ جو لفظ دعا ہے نا، تو یہ دعا دیکھو ایک لفظ کے ہزاروں میننگس ہوتے ہیں عربی میں.
करेक्ट करेक्ट, वो तो है। हाँ, अभी देखो कुरान शरीफ फरमाता है मकर अल्लाह व मकर अल मुनाफिकीन। मकर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। मकर का मतलब मक्कार होता है, मक्कार, ओके। ठीक है। अब मुनाफिकीन ने मकर किया तो अल्लाह ने मकर किया, कुरान में तो ऐसे आया। लेकिन जब बात मीनिंग क्या है कि तो आप ऐसा बोलोगे कि मुनाफिकीन ने मक्कारी की तो अल्लाह ने मक्कारी कर दी? नहीं ना, लफ्ज तो एक ही है, फिर मानी अलग क्यों? नहीं, उसमें मीनिंग अलग अलग है। अरबिक में अल्लाह नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखो एक लफ्ज होता है, उसके थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अब जो दुआ का जिक्र आप कर रहे हो कि दुआ इबादत है, तो वो दुआ का मतलब अलग है, और जो दुआ मैं नबी से मांग रहा हूँ उसका मतलब अलग है। बात समझ गई मेरी? नहीं, आपकी बात है ना, मैं समझ रहा हूँ, मतलब हाँ, देखो वो मतलब इसे मेरे अंदर को मतलब ये नहीं हो रहा, एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा कि नहीं रॉन्ग लग रहा है ऐसे। रॉन्ग क्यों लग रहा है आपको पता है? नहीं, देखो रॉन्ग क्यों लग रहा है आपको, इसलिए रॉन्ग लग रहा है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह काफी नहीं है मेरे लिए कि अल्लाह से नहीं मांगू मैं। आप ये सोच रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाँ, काफी है तो हमेशा। आप यही सोच रहे हो कि अल्लाह काफी है तो मैं किसी और के दर पे क्यों जाऊं, ऐसा आप सोच रहे हो। या आप ये सोच रहे हो कि भाई जब अल्लाह देता है तो मैं किसी और से क्यों मांगू, है ना। लेकिन ये उसमें मतलब वैसे मैं तो इंशाअल्लाह ना, बताओ भाई कि ना मैं उस पर और स्टडी करूंगा और इंशाअल्लाह आपको तफसीर के साथ ही बताऊंगा। अल्लाह मुझे उसकी राह। देखो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपके डाउट क्लियर करूं, बस। आपसे डिबेट करना, आपसे डिस्कशन करना, बहस करना, दैट इज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी मुझे बताओ कि क्या कोई सहाबी रसूल कोई गलत काम कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। इजमा है उम्मत का इस पर कि हर सहाबी सिका होता है, ठीक है। हाँ, अब आपको हदीस सुनाता हूँ मैं। इमाम इब्न अबी शैबा ने हदीस नकल फरमाई है, और मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने जो हदीस की शरह करते हैं ना, जो तफसीर करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हदीस सही है, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि एक बार मदीना शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। बारिश नहीं हो रही थी और पूरा मतलब कहत पड़ गया था, ड्राउट हो गया था, लोग मर रहे थे, खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, है ना। फिर एक सहाबी रसूल हुजूर के कब्र अनवर पे हाजिर हुए, हुजूर के कब्र पे हाजिर हुए और कहा कि इस तस्के उम्मत की या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत जो है ना वो कहत की वजह से हलाक हो रही है, हम पे करम फरमाइए, बारिश के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। समझा कि अय अल्लाह के नबी, बारिश नहीं हो रही है, आपकी उम्मत हलाक हो रही है, तो आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। क्या साहब रसूल अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते थे? लेकिन हुजूर के बारगाह में जाके, देखो हुजूर से मांगा ना, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए हमारे लिए कि अब बारिश बरस जाए। वो शख्स लौटा, है ना, और उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, कहा कि उमर से कह दो, ऐ साहब रसूल, उमर से कह दो कि बारिश होने वाली है, ठीक है। अब वो साहब रसूल सैयदना फारूक आजम की बारगाह में गए और कहा कि फारूक आजम, मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, मैंने हुजूर से दुआ मांगी तो हुजूर ने मुझसे ये कहा कि बारिश होने वाली है। अब अगर वो शिरक होता कब्र पे जाना, ठीक है, तो फारूक आजम क्या कहते, भाई तूने शिरक क्यों किया? ऐसा नहीं करना है। वो रोने लगे। हाँ, जस्ट 2 मिनट सिर्फ, मतलब चलते चलते ये बता देना ना कि ये हदीस उसको कहाँ पे मिलेगी। आपको देखो यूसुफ भाई, आपको जो हदीस आपको बताऊंगा ना, आपको टेक्स्ट में पूरा भेज दूंगा, उसका रेफरेंस वगैरह किस किताब में है, कहाँ पे है, क्योंकि मैंने अभी डिस्कशन में वो बुक का नाम ले लिया है, किस बुक में है वो हदीस, ठीक है। तो वो उसको किन किन लोगों ने राइट बोला है ना, बाकी कहाँ कहाँ पर वो मौजूद है, वो अपने पास अवेलेबल है सब कुछ। यहाँ पर आपको सिर्फ मुझे कुछ बताना है, वो यही है ना, कि क्यों ऐसा कहा गया, मतलब क्यों सहाबे रसूल हुजूर के बारगाह में गए, क्यों दुआ की, फिर बारिश भी हुई। तो अगर सहाबे रसूल, अगर देखो मैंने इसलिए पूछा कि क्या कोई सहाबी कोई गलत काम कर सकता है, कतई नहीं कर सकता। फिर सहाबे रसूल का हुजूर के कब्र पे जाके दुआ करना जायज कैसे हो गया, है ना। तो जायज तो हो गया ना। हाँ, कब्र पे जाके दुआ की सरकार के। एग्जैक्टली असद भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा आप बता देंगे ना कि वो हदीस कहाँ अवेलेबल मिलेगी। हाँ, तो मैंने अभी बुक का नाम बताया, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी है ना। ये हदीस की सबसे बड़ी किताब है। भाई लिख के ले लेती है। नहीं, मैं आपको टेक्स्ट भेज दूंगा सारा, टेंशन मत लो। सुनो, आप लिखने की हिम्मत करो, मुझे अभी आपको बस समझाना है, वरना जहाँ तक बात रेफरेंस की है मैं आपको वो टेक्स्ट कर दूंगा, फिर आप लिखने के चक्कर में भूल जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
نہیں میں وہ دیکھ ہی نہیں رہا, آپ بعد میں میسج کر دینا. ہاں ڈیفینیٹلی, تو میں آپ کو میسج بھی کر دوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو سمجھا بھی دوں گا اگر آپ کو فیوچر میں کبھی ڈاؤٹ آتا بھی ہے تو. لیکن دیکھو ہے کہ نہیں, صحابہ رسول حضور کی قبر پہ گئے, دعا بھی کی, دعا قبول بھی ہوئی, بارش بھی ہو گئی. اب اگر کوئی آج کا کوئی بندہ آ کے یہ بول دے کہ بھائی جائز نہیں ہے, تو صحابہ کا علم زیادہ تھا, ہمارا علم زیادہ ہے؟ نہیں, بے شک صحابہ کا علم تو زیادہ ہے, اللہ نے انہیں اس کے لیے ہی نوازا ہے. برابر. ہاں تو انہوں نے کیا نا ویسا. دیکھو میرے ذہن میں حدیثیں بہت ساری ہیں, لیکن میرا بھی انٹینشن آپ کو وہ ڈائریکٹلی تھرو آؤٹ کرنا نہیں ہے. مجھے آپ کو اصول سمجھانا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے تو اس کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتا, پہلی چیز ہے نا. اگر خدا سمجھ کے نہیں مانتا تو پہلی بات شرک ہوا ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. دوسری بات جب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا تو اس نے دیا. تو اب جب شرک ہوا نہیں تو پھر مانگنا غلط کیوں؟ اب رہا سوال کہ میں اللہ سے کیوں نہیں مانگوں, تو ڈیفینیٹلی مانگو نا, کس نے منع کیا ہے نا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ حیثیت نہیں کہ ہمارے دعا اس در پہ قبول ہو. ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہماری دعا عرش تک جائے گی بھی کہ نہیں جائے گی ہمیں نہیں معلوم. اس کے لیے دعا کے قبول ہونے کے لیے ہمیں سہارا چاہیے, اور وہ سہارا ہمارے نبی کے ساتھ ہے, وہ سہارا ہمارے اولیاء کرام کے ساتھ ہے. سمجھ گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری دعا, ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہماری دعا عرش معلیٰ تک پہنچے, لیکن ہمیں اپنے نبی کا سہارا چاہیے. میدان محشر میں بھی دیکھو, جب جنت اور جہنم میں جانے کی بات آئے گی نا, تو کوئی اپنے عمل پہ فخر نہیں کر سکتا, وہاں پر بھی نبی کا سپورٹ چاہیے. کیا وہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاں. اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے, لیکن پھر بھی جب وہاں پر میدان محشر میں جب جہنم سامنے آئے گی نا, تب بھی لوگ, ہم لوگ ہی نہیں, بقیہ انبیاء کرام بھی حضور کی بارگاہ میں آئیں گے, یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے, یا رسول اللہ ہمارے شفاعت فرمائیے. تو قطعاً اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہوتا تو میدان محشر میں تو چارہ ہی نہیں ہے نبی کے علاوہ. تو وہ تو دیکھو, وہ ہم سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اور وہ انہوں نے ایک دعا رکھی صاحب سنبھال کے کہ جب مطلب وہ تو ایک دعا ہے, دیکھو وہ تو ایک دعا ہے, وہ تو ایک دعا ہے, دیا ہے ایسا مطلب. ہاں وہ تو ایک دعا ہے. چلو ٹھیک ہے, اب اس کی امت کے لیے مانگے گا نا. ٹھیک ہے, اب آپ نبی کی بات کرتے ہو نا, چلو آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں مسلم شریف کی. آپ نے اس کتاب کا نام سنا ہے کبھی؟ ہاں, مسلم شریف. نہیں. دس از ون آف دی موسٹ آتھینٹک بک ہمارے حدیثوں کے لیے, ہے نا. مسلم شریف کے اندر مسلم شریف ہے, اور کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث آئی ہے. حدیث ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں آپ کو ایک کانٹیکسٹ بتاؤں گا, اس کا مطلب ایک مفہوم سمری بتاؤں گا, حدیث لمبی چوڑی ہے وہ, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, دیکھو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے صرف نبی کو حکم دیا کہ اپنے امتیوں کو بخشواؤ, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے اپنے بندوں کو بھی حق دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی شفاعت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ ایک لوگ کچھ قسم کے لوگ آئیں گے میدان محشر میں, اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ, ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں, جو ہمارے ساتھ یقومون و یصومون, کہ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے, جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ فرمائے گا جاؤ اور انہیں جہنم سے نکال لاؤ. اب یہ صفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اب وہ لوگ اپنے دوستوں کو جو ہے نا وہ جہنم سے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. تو اب دیکھو, اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو نکال سکتا ہے, پھر اتنے بڑے شفیع ہمارے نبی, اتنے بڑے شفیع, کیا ان کی شفاعت کافی نہیں تھی؟ پھر یہاں پہ عام لوگوں کا ذکر کیوں کیا کہ بھائی تم بھی جا کے ان کو نکال لاؤ؟ کیا وہ اللہ کے نبی کی امت نہیں تھے؟ اگر وہ کافر تھے تو جنت ملنی ہی نہیں تھی, لیکن پھر بھی جنت ملی, اس کا مطلب مومن تھے, لیکن پھر بھی ایک عام انسان کے ہاتھوں سے ان کی شفاعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ اصول بنانا کہ اللہ ہی کافی ہے, تو میدان محشر میں تو یہ اصول پہلے ہونا چاہیے نا کہ اللہ کافی ہے, پھر نبی کی ضرورت کیا ہے شفاعت کے لیے؟ چلو ٹھیک ہے, نبی عطا ہو گئے, تو نبی کے بعد عام لوگ کیوں؟ لیکن وہ بھائی وہ جو بتایا نا آپ نے ابھی, وہ جو مطلب وہ واقعہ, تو وہ نا مطلب حدیث, مطلب آپ نے کہا نا صحیح, حدیث میں ہے وہ اللہ نے ایسے دیا کہ جب جنت میں کوئی بندہ مطلب جائے گا پرسن نا, تو وہ اگر اللہ سے معافی مانگے کسی اور کے لیے,
تو بھی اللہ اس کے ہاں تو اعمال کی اس کا وجہ سے انکار اسے نہیں معاف کر کیا. دیں گے. دیکھو اس کا انکار نہیں تمہارے ہے. ایگزامپل دیکھو اس کا تمہارے انکار اعمال نہیں کی ہے. وجہ سے مجھے معاف کریں گے اللہ. مطلب تم بتاؤ گے کہ میرے بھائی یوسف اسے نا وہاں سے نکالو, تو آپ کے اعمال دیکھیے اللہ اس کو بھی بندے کو ہاں تو معاف کر بس کے جنت میں ڈال دیں گے. یہی آپ سمجھو کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ بنا اعمال کو دیکھ کے آپ کو جنت عطا کر دے؟ کیا نبی کی شفاعت؟ بے شک اللہ کافی, لیکن اللہ نے وہ بندے کا ریورڈ دیا ہے نا. تو وہی تو بتا رہا ہوں. تو جب ہم لوگ نبی سے مانگتے ہیں نا, یا ہم لوگ جب ولی سے مانگتے ہیں, تو ہم یہی سمجھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے ہمارے لیے. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے, تبھی تو جا کے صحابہ رسول نے اللہ کے نبی کے در پہ قبر پہ جا کے دعا کی نا. نہیں اس سے دیکھنا پڑے گا, میں ابھی آپ ڈیفینیٹلی دیکھو. نہیں دیکھو, آپ کنفیوز اس لیے ہو کیونکہ جو باتیں میں نے بتائی ہے نا آپ کو, وہ آپ کے ذہن میں اس لیے نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں ابھی تک. آپ ڈیفینیٹلی جاؤ پڑھو, ہے نا, ریسرچ کرو. یو جسٹ بی ان ٹچ آف می, آپ میرے ٹچ میں رہو, بالکل ٹچ میں رہو, آپ کو سمجھا دوں گا. لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ کنفیس کرو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ غلط تو نہیں ہے نا, کہ بھائی نہیں آپ یہاں پہ یہ غلط بول رہے ہو, ایسا تو نہیں ہے. میں نے آپ نہیں بھائی میں اس سے نہیں بول سکتا, مجھے نہیں لگ رہا صحیح, کیونکہ ہاں تو صحیح نہیں, دیکھو صحیح نہیں لگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی صحیح نہیں لگنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا, کہ بھائی نہیں مجھ کو اس وجہ سے صحیح نہیں لگ رہا ہے. تو نہیں کسی اور کے ذریعے سے مانگنا مجھے اندر سے نہیں لگ رہا. آپ کو نہیں لگ رہا. دیکھو کسی اور کے ذریعے سے مانگوں. دین جو ہوتا ہے نا اپنے فیصلے پہ نہیں چلتا. نہیں میں تو بول رہا ہوں نا, میں دین کے حساب سے چلنا اپنے کو, اپنے من سے نہیں. دین تو اللہ تو آپ کا من یہ بول رہا ہے, دیکھو آپ کا من یہ بول رہا ہے کہ مجھے نہیں, آپ نے بھی کیا کہا, مجھے نہیں لگتا کہ میں مانگوں, لیکن ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ صحابی نے مانگا ہے. تو میں اسے ابھی تفصیل سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے, تو سب جا کے میں انشاءاللہ آپ کو مطلب بول چکا ہاں کہ آپ صحیح کر رہے تھے بھائی. ہاں ڈیفینیٹلی آپ بالکل جاؤ, ہے نا, آپ بالکل جاؤ. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں جاؤ, ریسرچ کرو, آپ کے پاس یو ہیو دا انٹائر ورلڈ اینڈ ٹائم, آپ جاؤ ڈیفینیٹلی کرو. لیکن آپ اس بات کو سمجھو, ہے نا. ہاں اسد بھائی. ہاں ہلو, سوری ڈسٹرب کر لیا بھائی. اچھا میں کیا بول رہا ہوں, ہاں بولو. آپ جو ہے نا اسد بھائی, اس سے اس کا نمبر لے لے اگر وہ راضی ہے تو. نہیں کوئی بات نہیں, نمبر دے دو میرا, میں بات کر لیتا ہوں. جب بھی ڈاؤٹ رہے گا نا تو میں انشاءاللہ ان کو کال کروں گا. ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, میرے کو کرے گا تو بھی چلے گا یوسف. ہاں مسئلہ ہمارا صرف اتنا ہے کہ بندہ راہ حق سے بھٹکنا نہیں چاہیے, اس لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. ہاں سر. اچھا یوسف بھائی ایک بات ہم بتاؤ, نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا تیرے کیسا ہے, ابھی تو بندہ جو ہے نا ایک دم صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ تجھے کوئی ایسا نالج دماغ میں آ جائے جس سے تو اسلام میں تو آ جائے لیکن راہ حق پہ نہیں ہوگا. نہیں وہ سمجھتا ہوں میں, تمہارا بات کرنے کا مطلب جو انٹینشن ہے وہ ایگزیکٹلی صحیح ہے. یوسف بھائی میرے ایک بات یوسف بھائی, آپ جو بھی یہ بات کر رہے ہو نا, یقین کرو 10 سال 12 سال پہلے میں جھگڑا کرتا تھا ان سب چیزوں میں کہ بھائی جائز ہی نہیں ہے, آپ درگاہ پہ کیوں جاتے ہو, یہ نیاز فاتحہ کیوں کرتے ہو, بالکل حرام جائز نہیں. میں جھگڑا کرتا تھا اپنے لوگوں سے, لیکن جب میں نے پراپرلی اس کو سمجھا نا, آپ یہی سمجھو کہ میں بھی گمراہی تھا. یہ جو بندہ ہے نا جو آپ سے بات کر رہا ہے ابھی, یہ ایکچولی میں کوئی مولانا وغیرہ نہیں ہے. یہ اس کو انٹرسٹ کب آیا ہے پتا ہے ان کو, کہ جب ایکچولی یہ جو بول رہے تھے نا کہ ان کا پہلے جھگڑا ہو جاتا تھا ایکچولی میں, کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم کسی اور سے مانگیں گے کیوں, جیسے ابھی آپ کو ڈاؤٹ ہے ایسا تھا ان کو, لیکن ہو ہی نہیں سکتا, کیوں مانگنے کا, جب اللہ ہے تو اللہ کے سوا کسی سے کیوں مانگوں میں. برابر. تو جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ ہے, ان کے سامنے کوئی اور تھا, ایسے ہی ان کو بھی ٹائم لگا تھوڑا کلیئر کرنے میں, لیکن جب کلیئر ہوئے نا بھائی, اس کے بعد سے دوبارہ پلٹ کے دیکھے ہی نہیں وہ سائڈ میں ہو, کیونکہ ان کو کسی نے زبردستی پکڑ کے بتایا نہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے. ہر بار جو بندہ تھا نا, اسد بھائی کون اپنا یہ تھے کیا, سلیم سر کو تھے, سلیم بھائی جن کی تھرو یہ مطلب جنہوں نے ان کو سمجھایا نا, وہ بھی حافظ و قاری نہیں ہے, وہ بہت بڑے انجینئر ہے بھائی. لیکن اللہ کی مصلحت اور اللہ کی کچھ ایسی آتا ہے نا ان پہ, کہ حافظ و قاری جو ہے نا ان کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی علم پھیکا پڑ جاتا ہے بھائی. وہ تو اللہ کی رحمت ہے. ہاں تو ایک انٹرسٹ ہے بھائی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ چیز ہے. تو آپ فکر مت کرو, سوچو مت انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ہے نا, غلط ہے لگ رہا ہے نا غلط,
एंड तक पूछो। देखो यूसुफ भाई, जब मुझे तक सही नहीं लगता तब तक पूछो। सही बात यूसुफ भाई, देखो मेरा इंटेंशन सिर्फ हाँ। ये है कि आप जन्नत में जाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। आपकी लाइफ, आपकी आखिरत बहुत अच्छी बने, है ना। क्योंकि अगर आपको मैं समझाऊंगा तो उसमें मेरा ज़ाती फ़ायदा क्या है, यही है ना कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा, और क्या चाहिए किसी बंदे को, है ना। अपने को थोड़ी कोई पैसा मिलने वाला, दौलत मिलने वाली है, लेकिन आपकी नहीं इस्लाम वो तो मकसूद है, अल्लाह बस। की राह में अगर आप किसी की हिदायत मतलब देखो, जरिया बन रहे हो, हाँ ना, तो माशाल्लाह अच्छी बात है ना। बस इसीलिए आप क्यों भाई? यकीन करो, हाँ। जितना आप अभी नहीं बोल रहे हो ना, मैं उससे कई गुना ज़्यादा मतलब झगड़े करता था अपने घर में, लोगों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं जिद पकड़ के बैठा था कि नहीं बाबा नहीं। लेकिन जब मैंने अपने माइंड को एक बार न्यूट्रल कर दिया, नहीं बाबा मैं अपने जहन से फैसला नहीं करूंगा, अब मुझे मेरे उस्ताद क्या समझाएंगे, फिर कुरान और हदीस क्या कहते हैं, उसके बेस पे मैं फैसला करूंगा। उसके बाद जब मैंने ये कहा ना, उसके बाद मुझे असल बात समझ में आई कि भाई हकीकत क्या है ना। तो देखो, आपको मैंने जो कुछ बताया, मैं उसको आपको टेक्स्ट करता हूँ मैसेजेस को, है ना, जो हदीस आपको बताई मैंने, आप उसको जाओ, रिसर्च करो, स्टडी करो, और अगर उसमें कोई डाउट है तो उसको पूछो, आप सीधे मुझे फ़ोन लगाओ, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। मेरे दिन में ड्यूटी होती है, हम लोग शाम में बात करेंगे, है ना, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब मुमकिन हो सके, है ना। हाँ, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये कहता हूँ कि यू विल बी सेटिस्फाइड इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आप फिक्र मत करो, क्योंकि अभी आपका बेस बनाना मकसद है हमारा, कि आपका असल में हमारा बुनियादी अकीदा क्या है, बुनियादी चीज़ें क्या है। और एक्चुअली आई रिकमेंड टू टॉक फेस टू फेस। एक्चुअली मैं ना फेस टू फेस बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फ़ोन पे कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है, बात हो नहीं पाती, या बुक्स हम लोग दिखा नहीं पाते। अभी आप मेरे साथ होते हैं ना, तो मैं आपको बुक्स निकाल के बताता कि देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन रहता ही नहीं। लेकिन फ़ोन पे पॉसिबल नहीं है ना वो दिखाना, ऐसे है। लेकिन इंशाल्लाह आप फिक्र मत करो, है ना, इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सच बात बताऊं, और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं आपको ना, जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं, आप उनको याद रखो, और मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग इफ़ यू वांट, मैं आपको दूंगा रिकॉर्डिंग। अभी जो उसमें क्वेश्चंस मैंने किए हैं, आप उनको रिवाइज करो कि भाई ये क्वेश्चन जो किए हैं इसका जवाब क्या है मेरे पास। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर कोई कहता है कि कोई चीज़ जायज़ नहीं है, तो उसको उसकी दलील को देना ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने जो किए, आप उनको ये करो और उनके जवाब ढूंढो, और जो रेफरेंस मैंने हदीस का पेश किया आप उसको देखो, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई आपकी नज़र में कोई है जो हदीस को ज़्यादा जानता है, पहचानता है, आप उससे पूछो, आप उससे बात करो, है ना। करेक्ट। हाँ, अब कुरान देखो, कुरान में हमें ये उसूल सिखाता है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालिमून, कि आए लोगों अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। यानी ये है कि जब भी कोई डाउट तुमको आए तो उसको पूछो जिसको इल्म है, खुद से राय मत कायम करो किसी भी चीज़ के लिए, वो तो सही है ना। तो इल्म अपने को नहीं है, वो चीज़ अपने मन से राय कायम नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ अभी आपने जो कहा ना, ये मुझे नहीं लगता या उसको नहीं लगता, वो हमारे बेस पे नहीं चलता कुछ, है ना। जो उसूल हमको बताए गए हैं, जो उसूल हमको सिखाए गए, उसके बेस पे चलता है सब कुछ। एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं मैं, सिंपल एग्जांपल, मुझे बताइए कि अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला अगर ये कहे कि यूसुफ तुमने गुनाह किया, तुमको अजाब मिलना चाहिए, ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर अल्लाह फरमा दे, तो क्या आप अल्लाह को ये कर सकते हो कि नहीं मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है? क्या आप अल्लाह को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो? आप ही नहीं, कोई बंदा दुनिया में अगर अल्लाह ताला किसी को ये कहे कि आए फुला तू जहन्नुमी है, तो क्या उसकी मजाल है कि वो अल्लाह को सवाल करे कि मैं जहन्नमी कैसे हुआ? वो तो यकीन कर लेगा ना, यकीन कर लेगा ना, करना है। लेकिन देखो फिर भी अल्लाह ताला अपने इल्म के बेस पे आखिरत में फैसले नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला के इल्म पे हर एक को यकीन होगा, और अगर वो चाहेगा तो अपने इल्म के बेस पे फैसले कर देगा। लेकिन मैदान महशर में अल्लाह किरामन कातिबिन खड़े करेगा, नबी की शफात खड़ी करेगा, हमारे अमाल खड़े करेगा, हमारे हाथ पैर मुंह नाक गवाही देंगे। तो अल्लाह ताला अपने इल्म के बेस पे फैसला नहीं करता, अल्लाह ताला गवाहों के बेस पे फैसला करता है। तो देखो, जो चीज़ अल्लाह के लिए मुमकिन है, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह उसको करे ही करे। तो अल्लाह हमको अता कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिर हम किसी और की तरफ से न मांगे। तो अल्लाह अपने इल्म से फैसले कर सकता है ना, लेकिन वो नहीं करेगा। बस ऐसी बात है कि कुछ उसूल को समझना ज़रूरी है हर चीज़ के पहले, है ना। अभी कोई ऐसा बंदा है जो एक अथीस्ट है, वो क्या बोलेगा, भाई तुम्हारा अल्लाह तो कादिर है, फिर तुम अल्लाह के फिर मैदान महशर में किरामन कातिबिन क्यों खड़े करते हो? फिर शफात की क्या ज़रूरत है ना? फिर तुम्हारे हाथ पर गवाही क्यों देंगे? क्या ज़रूरत है जब अल्लाह कादिर है, तो जब अल्लाह सब कुछ जानता है तो। लेकिन ये अल्लाह ने उसूल बना के रखा हुआ है ना कि ना ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, बिकॉज उसके पीछे उसकी हिकमत होती है। तो अल्लाह ने अगर अपने बंदों को तैयार करके रखा है तो उसके पीछे कोई हिकमत होगी ना, इसीलिए तो उसने तैयार करके रखा है अपने बंदों को। बस ये आप बेसिक रूल समझ जाओगे ना, तो आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे।
اور میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ یہ ایک سنگل کال میں پاسبل نہیں ہے. ہم انشاءاللہ روز بات کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ فری ہو یا میں فری ہوں انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے اور آپ کو میں سمجھاتا جاؤں گا ڈے ٹو ڈے لائف. آپ کو انشاءاللہ سمجھ جائے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں صحیح کیا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں, آپ میرا نمبر لے لینا میرا عمران بھائی سے, اور پھر آپ مجھ سے بات کرنا. پھر چلے گا. چلے گا. ٹھیک ہے, میں نمبر دے دیتا ہوں اس کو. چلے گا ڈیفینیٹلی. وہ آپ کو میسج کرے گا. بھائی تھوڑا آپ کو کریں گے, پورا بھروسہ ہے, لیکن پھر بھی میں میری طرف سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا جتنا بھی ڈیٹیلس میں آپ کو پاسبل ہو. جی انشاءاللہ ضرور. اور دیکھو یوسف بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ میں 1-2 مہینے میں ممبئی آؤں گا نا, تو ہم لوگ انشاءاللہ ملیں گے بھی, مل کے بات کریں گے. مل کے بات کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا. ہاں بے شک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور. میں آپ کا نمبر بھی سیو کر لیتا ہوں. اسد بھائی, میں نے آپ کا فوٹو دکھایا ہے ان کو. اچھا. ہاں ایکچولی کل بات ہو رہی تھی تو ویسے میں نے دکھا دیا. میرے پاس تھا نا وہ جو اپنا عید کا تھا. اچھا. ہاں تو یوسف بھائی, میں نے اسد بھائی آپ کا فوٹو یوسف کو دکھایا تھا کہ ہاں یہ بندے ہے کیا. اچھا ماشاءاللہ. دیکھا میں نے. نہیں, میں بھی دعا خیر کرتا ہوں کہ مولا آپ کو ہمیشہ آپ اپنے سائے میں رکھے نا, رحمت کے سائے میں رکھے, آپ کو کبھی گمراہ ہونے نہ دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آخر تک کامیابی کے ساتھ پہنچائے بس, ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیے, ہے نا, آپ سے انشاءاللہ اور زیادہ بات کریں گے. دیکھو اپنے پاس دلائل کم نہیں ہے, بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمپلی بات سمجھ میں آئے بس. ٹھیک ہے نا. صحیح کیا. ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھاتے جاؤں نا تو پھر وہ بعد میں برابر سمجھ جائے گا. تھوڑا مطلب تو ان ڈیٹیلس اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پہلے کانسیپٹ کلیئر کرنا. ہلو. ہاں نہیں سر. ٹھیک ہے اسد بھائی. ہاں چلے گا, تو میں نمبر دیتا ہوں اس کو, وہ آپ سے بات کرے گا. ٹھیک ہے. چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور. آپ کب فری رہو گے بھائی, مطلب کب فون کریں آپ کو, مطلب کنوینئنٹ ٹائم ہے. کنوینئنٹ ٹائم دیکھو آپ, میرا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ مغرب کے بعد, آپ مجھے کبھی فون لگا سکتے ہو. اوکے. آپ کے لیے انشاءاللہ میں دن بھر فری رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے نا کبھی کبھی میری, تو کبھی کبھی اگر میں میٹنگس میں ہوتا ہوں تو میں کال ریسیو نہیں کر پاتا. لیکن آپ اگر آپ چاہیں تو مجھے مغرب کے بعد فون لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں میں مغرب کے بعد ہی رہوں گا, وہ آپ کا صحیح ٹائم ہے نا, تو اسی وقت مطلب بات کر سکتے ہیں. چلے گا. ہاں بھائی, تو مغرب کے ٹائم پہ بھی کر دے. اور دیکھو اگر سمجھو ان کیس نہیں رہا جا رہا تو واٹس ایپ کر دینا, وہ واٹس ایپ پہ آنسر کر دے, کوئی مسئلہ نہیں. اوکے چلے گا. ٹھیک ہے. شکریہ بھائی. اور پہلی بات یہ ہے نا کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور مطلب میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راستہ بتایا کہ بھائی میں تمہاری مدد کر سکوں, ہے نا. تو میں آئی ایم سو ہیپی. ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کلیئر یور ڈاؤٹس. انشاءاللہ آپ آؤ تب ہم ملتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ضرور ملیں گے. میں آپ آنے سے پہلے آپ کو پہلے میسج کر دوں گا میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ضرور. ہاں انشاءاللہ ہم لوگ پھر کریں گے بات. ٹھیک ہے. ہاں اوکے چلیے. ٹھیک ہے اسد بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ارے عمران بھائی شکریہ تمہارا ہے, تو آپ نے ہمیں اس لائق سمجھانا پہلے تو. اللہ آپ کے علم میں برکت دے رہا ہے. آمین رب العالمین بجاہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. انشاءاللہ ہم لوگ پھر کرتے ہیں بات. ٹھیک ہے نا. جی انشاءاللہ. میں ابھی تھوڑا اس سے بات کر لیتا ہوں اور آپ کا نمبر بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھنا. جی انشاءاللہ. اوکے. اللہ